الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی طرح اطاعت رسول کی بھی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہر ایمان والے پر فرض ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا انکار کرنے والا ہے، اگر کوئی آپ کی ذات اقدس سے محبت کا انکار کرنے والا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. اطاعت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں. میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ ذات اقدس بابرکت ہے کہ انسان آپ کے لیے اگر جان بھی قربان کر دے، ایک جان میں کئی جانوں کو قربان کر دے اگر، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات ہیں ہم سب کے اوپر ایمانی اعتبار سے وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. لیکن کچھ حضرات اس طرح بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانشین گزرے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کے ہر شخص کا احسان کا بدلہ تو میں دنیا میں دے سکتا ہوں اور دے چکا ہوں، لیکن کچھ ذات ایسی ہے، کوئی شخص ایسے بھی ہیں کہ جن کا میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن چکائیں گے. یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، تو ان کی ذات کا ہم اندازہ لگائیں
کہ وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی، کتنی بابرکت ہوگی کہ جس کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ہم تو دنیا میں احسان نہیں چکا سکتے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ ان کا احسان میری طرف سے چکائے گا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگا لو کیسا عشق ہوگا، کیسی محبت ہوگی اور کیا چاہتے ہوگی، کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے قدم در قدم ملا کر کے چلے ہوں گے، جس بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت جگہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ وہ ذات بابرکت کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ میرے دوستو، ان کی فضیلت کے تحت قرآن مجید میں کئی آیت کریمہ کا نزول ہوا، اللہ رب العزت نے فرمائی۔ میرے دوستو، یہ وہ تھا مقام، یہ وہ تھا مرتبہ کہ جب حضور علیہ السلام نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا، تمام لوگوں نے اس کلمے کا انکار کیا۔ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا نہیں تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ میرے ساتھی، میرے دوست محمد بن عبداللہ جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے تاج سے ان کو نوازا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سننے کے بعد فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ فوراً آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کرنا ہی نہیں بلکہ جس طرح حضور علیہ السلام آپ کو حکم فرماتے ہیں اعمال کرنے کا، آپ کلی طور پر اس میں لگ جاتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی حضور علیہ السلام کے لیے جوخوں میں ڈالا، تکلیف میں ڈالی، اور اپنے مال کو سارا کا سارا مال حضور علیہ السلام کی خدمت سے پیش کر دیا۔ کیسی محبت ہوگی، کیسا عشق تھا کہ میرے دوستو، جب حدیث کے اندر یہ روایتیں ملتی ہیں تو جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیسے عاشق تھے، کیسے محبت کرنے والے حضور علیہ السلام کے ذات اقدس سے تھے۔ آج اگر ہم ان کی اپنے سے موازنہ آرائی کریں میرے دوستو، تو ان کی محبت کے میل سے بھی ہم کو واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ کیسی محبت تھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ایسے آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئی، کیسے بھی مسائل کھڑے ہو گئے سامنے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے دور ہٹنے کا سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے کہ سچی چاہت تھی، عملی چاہت تھی، عملی اطاعت تھی۔ ہم لوگوں کی طرح صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف محبت نہیں تھی، بلکہ ان کو حضور علیہ السلام کے بنفسی ذات سے بھی محبت تھی۔ آپ کے لب مبارک سے جو کلمے ادا ہو جاتے تھے اس سے بھی ان کو محبت تھی، یعنی ہر طرح کی محبت حضور علیہ السلام کے ذات سے تھی۔ جبھی تو اس اسلام کو، جب حضور علیہ السلام کے چاہنے والے اس طرح موجود تھے، تبھی تو ان کو طاقت ملی اور ان کو پھیلنے کا اور پھولنے کا ایک موقع ملا، اور آج تک یہ اسلام ہم تک پہنچ آیا۔
میرے دوستو، کہنے والے تو بہت کہتے ہیں کہ یہ اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ میرے دوستو، ان ناواقفوں کے اس بات کا علم نہیں، ان کو کچھ بھی خبر نہیں، لیکن ہم اور آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کی سیرت کو سنیں گے، تب یہ معلوم ہوگا کہ اسلام اگر پھیلا ہے تو صرف اخلاقیات کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر۔ آج اگر اسلام ٹھہر گیا ہے، آج اگر اسلام کسی طرح کی بدنامیوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہم اور آپ کے اعمال ہیں، ہم اور آپ کے کارنامے ہیں، ہم اور آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایسی محبت پیش کی، ایسی اطاعت پیش کی کہ کفار کو بھی کہنا پڑا اس بات کو کہ واقعی میں ایسا دین اور ایسا مذہب ہم نے کہیں نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے کہ جو اس طرح کی پیاری پیاری باتوں کو سکھاتا ہو۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم فلاں بتوں کو ماننے والے ہیں، فلاں لات و عزا کو ماننے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم ماننے والے ہیں اور ہم اپنے خاندان کے دباؤ میں ہیں، اس لیے اتنا پیارا مذہب میں قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، جس طرح یہ اطاعت اور یہ پیار محبت یہ اخلاقیات کا ایک سما بننے لگا، اسی طرح اسلام مکے سے بھی نکل کر کے مدینہ تک پہنچا اور پھر اسی طرح روم، فارس، مصر اور تمام تر ممالک میں پہنچتا چلا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب تک بھی پہنچا کہ آج ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے ہیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنتی ہوں گے، ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آج جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ان غلامان رسول کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے۔ ہم صرف محبت رسول کا دعویٰ کریں گے باہر اور ان کی اطاعت ہماری ذات کے اندر نہیں ہوگی تو میرے دوستو ہم جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے۔ ہم کو جو ہے میدان محشر کے اندر جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام حوض کوثر پر بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کو اب جو ہے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، ہم کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوست، آج اللہ نے موقع دیا ہے، یہ واقعات، یہ سیرتیں ہم اس لیے سناتے ہیں اور آپ کو اس لیے پہنچایا جاتا ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر اگر ہم کو عمل کا موقع مل گیا میرے دوستوں تو ہم سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کتنے خوش نصیب حضرت ابو بکر ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام بھی تعریف فرماتے ہوں، اور اتنی بڑی تعریف کہ جس کے بارے میں کسی اور کے بارے میں نے فرمایا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما لأحد، کہ کسی کے مال سے ہم کو کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچا ہے کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا ہو۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر۔ کیوں؟ اس لیے مال کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذات کے اوپر نشاور کیا گیا ہو، لیکن نہیں، اسلام کو جب بھی ضرورت کسی بھی مال کی پڑی ہو، چاہے وہ محتاجوں کی مدد کی ہو، غریبوں کی مدد کے ہو، یا دین پر کوئی خرچ کرنے کا موقع ہو، ہر موقع پر سب سے پہلے جو پیش کرنے والے ہوتے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ آپ نے جب اس بات کو سنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ جتنا کسی کے مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا
اتنا حضرت ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب اس بات کو حضرت ابو بکر کو پتہ ہوئی تو آپ رونے لگے۔ فبکا ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، کہ میں اور میرا مال سب آپ پر قربان ہے میرے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ذاتی نفع پہنچانا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس دور میں ایسا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مال کو پیش اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ آپ ضرورت مندوں کو اس کا حق اس تک پہنچا دیں۔ میرے دوستو، آج اگر دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اپنی مال و دولت کو استعمال کرنے کی بات آتی ہے میرے دوستوں، تو ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ ہم سب اپنے مال کا صدقہ کریں۔ جب اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر دیگر تمام صحابہ کے درمیان جب فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس مال صدقہ کرنے کا تھا، فوافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مال کو خرچ کر سکتے تھے۔ فوافق عندی ذلک مالا، کہ اس وقت میرے پاس مال موجود تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج اگر موقع ہے کسی کام میں نیکیوں میں بڑھنے کا، اور حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں آگے بڑھنے کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہ اگر آج میں کسی بھی نیکیوں کے سلسلے میں حضرت ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی وہ دن ہے، اس لیے کہ میرے پاس مال موجود ہے۔ چونکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی موقع پر کوئی ضرورت پڑتی تھی تو سب سے پہلے جو ذات کھڑی ہوتی تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی ہوتی تھی، تو تمام لوگ اس کام میں پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر آج کوئی موقع ہے ایسا کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے، اس لیے کہ میرے پاس مال موجود ہے۔ فوافق ذلک عندی مالا، کہ میرے پاس آج مال موجود ہے۔ فرماتے ہیں فجئت، کہ میں گیا، اور بنصف مالی، میرے پاس جو تمام مال تھا اس میں سے میں آدھا لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فقلت مثلہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جتنا میں مال لے کر آیا ہوں اتنا ہی مال میں اپنے گھر کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں ضرورت کے لیے۔ وآتی ابو بکر بکل ما عنده، اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، کہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ پاک لوگوں کی ایسی جماعت ہوا کرتی تھی کہ ہم اور آپ میں اگر تقابل چلتا ہے، کسی کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہوتے ہیں تو ہم مال کو جمع کرنے میں ہوتے ہیں کہ فلاں کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے تو ہم اس سے بڑی بنائیں گے، ایسی ہے تو میں اس سے خوبصورت بنگلہ بناؤں گا، اگر اس کا مکان اتنے رقبے میں پھیلا ہے تو کیا میرے پاس کم دولت ہے، میں اس سے ڈبل میں پھیلاؤں گا، اگر اس کے پاس ایک دکان ہے میں 3 دکان کر کے دکھاؤں گا۔ آج دنیا میں ہمارے اور اس طرح اس امت میں یہ تقابل ہو رہا ہے، لیکن وہ پاک ایسی جماعت تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تقابل کیا کرتے تھے، کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج بہترین موقع ہے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کا نیکیوں میں، اس لیے کہ میرے پاس مال موجود ہے اور اس مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ پیش فرما دیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے خوش ہو کر کے اور یہ فرمائیں گے کہ ہاں عمر آج تم ابو بکر سے آگے نکل گئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیارا جواب تھا، اتنا پیارا جواب تھا کہ ہم ایمان والوں کے لیے اگر یہ ایک جملہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی دین کے لیے اگر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو میرے دوستو ہم اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو اگر اپنا لیں گے تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اب قید لهم اللہ ورسول، کہ میں صرف اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہمارے گھر میں اگر کچھ پیسہ نہیں ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تمہارا گھر کس کے بھروسے پہ چل رہا ہے، تم نے تو اپنے گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے، کس کے بھروسے پر تم اپنے آل اولاد اور بیوی اور بچوں گھر والوں کو چھوڑ رکھا ہے، تمہارے پاس کچھ پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم یہ جو مال لے کر کے آئے ہو تو کچھ اپنے گھر میں بھی چھوڑ کر کے آئے ہو کہ یہ سب کا سب لے کر کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر کے آیا ہوں، اگر میرے گھر میں ایک سوئی تھی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں کہ میدان جنگ میں جو مال یہ پیش ہو، اور اگر ایک سوئی کی بھی ضرورت، کسی کے کپڑے اگر پھٹ جائیں، اگر سلنے کی بھی ضرورت ہو تو وہ میری سوئی تک بھی استعمال ہو جائے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ کیسا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ آپ کے فرمان پر سب کے سب مال کو لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ میرے دوستو یہ تھا عشق، یہ تھی محبت، یہ تھی اطاعت رسول کہ انہوں نے اپنی کچھ مادیت کو بہانہ نہیں بنایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تھوڑا اپنے گھر والوں کے گزران کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں کہ جس طرح اب تک کی ضرورتیں چلتی تھیں اب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی بات سے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہما فلا ابا بکر، کہ لوگوں جس شخص کا بھی اس دنیا میں احسان تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا۔ جس نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا بھی احسان میرے اوپر تھا دنیا میں سب کا میں نے اس احسان پورا کر دیا۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے۔ سوچو میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہم سب کو اگر 100 زندگیاں مل جائیں اور سب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت پر قربان کر دیں تب بھی ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کے بارے میں اعلان کیا ہو،
کہ ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے کہ فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ جس کا میں نے احسان اس دنیا میں نہیں دیا، بلکہ وہ قیامت کے دن پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی ذات اقدس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حدیث میں فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر کی وہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ اطاعت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دنیا میں جس نے مال سے بھی اس دین کی میری مدد کی ہے اور جس نے اپنے ذات سے بھی مدد کی ہے، وہ صرف اس سے بڑا احسان ابو بکر کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر سے کچھ کہا سنی ہو گئی آپس میں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد بعثنی الیکم فقلتم کذبتم وقال ابا بکر صدقا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اس میں ہر شخص کو مخاطب فرمایا کہ لوگوں، جب مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے بھیجا اور میرے دین کی دعوت جس تک پہنچائی، سب نے انکار کیا۔ فقلتم کذبتم، سب نے انکار کیا سوائے کس کے؟ ابو بکر کے۔ فرمایا جس وقت ابو بکر کو میں نے اسلام پیش کیا تو صدقہ، انہوں نے میری تصدیق کر دی۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب اس دنیا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کرنے والا صرف ایک شخص ہو کہ جب اس کے پاس اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو کوئی تقاضا نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ اعلان کیا صدقہ۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا جھٹلا رہی ہے، جھٹلانے دو، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ نے نبی بنائے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوں اس کا۔ اسی بات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللهم اجعل ابا بکر صدیقی فی الغار فاجعله رفیقی فی الجنہ۔ کسی کے بارے میں بھی ارشاد نہیں فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں میرا ساتھی بنایا تھا، میرے ساتھ تھے وہ، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جنت میں بھی میرے ساتھی رہے۔ کسی کے بارے میں بھی یہ دعا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس کا مین پوائنٹ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کہ دنیا کے اندر اتنی بھی محبت اور جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، کیا تھی؟ صرف محبت اور اطاعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنی ہر چیز کو قربان کیا اور اس دنیا کو مقصد نہیں بنایا۔ آج اگر ہم انہیں کے نقش قدم کو اپنائیں، آج ان کے نقش قدم پر چلنا اگر سیکھ لیں میرے دوستو، اور صرف رسمی طور پر محبت رسول کا دعویٰ نہ کریں، عملی طور پر دعویٰ کر کے دکھا دیں میرے دوستو، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہم کو نصیب ہی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اتنا اپنا لیے تو ضرور بالضرور ہم اپنے اندر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے حقدار ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر صرف رسمی طور پر نماز کو چھوڑ کر کے اور تمام دینی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس امت کو فرمایا، ہم اس سے منہ موڑ کر کے اس دنیا پر جھوٹا عشق رسول کا اگر دعویٰ کریں گے تو ہم حوض کوثر پہ بھی دستار دیے جائیں گے اور ہم جنت کے دروازے کا اس کی خوشبو بھی ہم نہیں سونگ سکتے۔ اس وجہ سے اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ ہم اطاعت رسول اور محبت رسول کا جو سچا معنی ہے کہ اطاعت کر کے دکھلائیں، آپ کے ایک ایک فرمان کو، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا آج موقع
موقع دیا اللہ نے، آج اس کو ہم زندہ کر کے دکھائے، تبھی جا کر کے اس کی کچھ نہ کچھ معیت ہم کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم رسمی طور سے ٹائم آیا اس نے رسول کا دعویٰ کر دیا، وہ ٹائم گزر گیا، پھر ہم شراب کے نشے میں ڈوب گئے، تمام گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام کا بھی کچھ پتا نہیں میرے دوستوں، تو ایسا انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہم سب اپنے گردان میں اگر چھانٹ کر کے دیکھیں تو بات ہم کو معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان سے دور رکھ کر کے سوچیں گے تو کبھی یہ چیز ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج موقع دیا ہے اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔